بڑی نوازش آپ سب کی. جناب صدر مجھے نظر تو نہیں آ رہے ہیں، مگر اراکین محفل سب کی بہت ممنون ہوں، خاص طور سے کامنا کی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. دیکھیے میں یہاں پہ بڑی اچھی یادیں ہیں میری. اکثر و بیشتر جب آئی ہوں تو فراز کے ساتھ آئی تھی. تو احمد فراز کے لیے ایک شعر کہا تھا، وہ پہلے آپ کو سناتی ہوں. کہاں وہ شاعر رنگی نوا کہ جس کی غزل، کہاں وہ شاعر رنگی نوا کہ جس کی غزل ورق سے اڑ کے ہمارے دلوں تک آتی تھی. ورق سے اڑ کے ہمارے دلوں تک آتی تھی. ایک شعر میں نے شہریار کے لیے لکھا. سب نے کہا یہ محفل شعر و سخن کیسی لگی. سب نے کہا یہ محفل شعر و سخن کیسی لگی. میں نے کہا یہ انجمن کچھ کچھ ادھوری سی لگی. ایک شعر حسین صاحب کے لیے، جن کی تصویر یہاں ہے اور ہمیشہ کامنا کے مشاعرے میں یہ رنگ بھرتی رہی ہے. جس نے وطن کی مٹی کے ذرے ذرے میں رنگ بھرے، جس نے وطن کی مٹی کے ذرے ذرے میں رنگ بھرے، دور کہیں پردیس کی خاکی مٹی اوڑھ کے کیوں سویا. دور کہیں پردیس کی خاکی مٹی اوڑھ کے کیوں سویا. اب آئیے آپ کو کچھ ایک آدھ غزل سناؤں، پھر ایک آدھ نظم سناؤں، جو آپ کہیں. فرمائشیں میرے پاس بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں پہلے کچھ آپ کو ایک آدھ غزل سناتی ہوں. بستی میں کچھ لوگ نرالے اب بھی ہیں. بستی میں کچھ لوگ نرالے اب بھی ہیں. دیکھو خالی دامن والے اب بھی ہیں. دیکھو وہ بھی ہیں جو سب کہہ سکتے تھے. دیکھو وہ بھی ہیں جو سب کہہ سکتے تھے، اور دیکھو ان کے منہ پر تالے اب بھی ہیں. دیکھو ان آنکھوں کو جنہوں نے سب دیکھا. دیکھو ان آنکھوں کو جنہوں نے سب دیکھا، اور دیکھو ان پر خوف کے جالے اب بھی ہیں. اور دیکھو اب بھی جن سے وفا نایاب نہیں. دیکھو اب بھی جن سے وفا نایاب نہیں، اپنی جان پہ کھیلنے والے اب بھی ہیں. تارے ماند ہوئے پر ذرے روشن ہیں، مٹی میں آباد اجالے اب بھی ہیں. ایک خوف ہے جس طرف نظر جائے. ایک خوف ہے جس طرف نظر جائے. اب ایسے میں کون کس کے گھر جائے. اب ایسے میں کون کس کے گھر جائے. کچھ سوچ کے مون لی ہیں آنکھیں، جاگیں تو نہ جانے کیا گزر جائے. کچھ سوچ کے مون لی ہیں آنکھیں، جاگیں تو نہ جانے کیا گزر جائے. اور بچوں کے بھی ہاتھ تھک گئے ہیں. بچوں کے بھی ہاتھ تھک گئے ہیں. حیران ہے سنگ کس کے سر جائے. ویرانوں نے منہ چھپا لیے ہیں. بچوں کے بھی ہاتھ تھک گئے ہیں. حیران ہے سنگ کس کے سر جائے. ویرانوں نے منہ چھپا لیے ہیں. بستی کا غبار اب کدھر جائے. نکلے تو ہیں گھر سے تیری دھن میں. نکلے تو ہیں گھر سے تیری دھن میں، کس موڑ تلک یہ رہ گزر جائے. اب نظموں کی فرمائش تو ہے. میں ایک جس نظم کی بہت فرمائش ہے، میری زندگی کی لکھی ہوئی، میری زندگی کی لکھی ہوئی، میرے طاق دل پہ سجی ہوئی، وہ کتاب اب بھی ہے منتظر. وہ کتاب اب بھی ہے منتظر، جسے میں کبھی نہیں پڑھ سکی. میری زندگی کی لکھی ہوئی، میرے طاق دل پہ سجی ہوئی، وہ کتاب اب بھی ہے منتظر، جسے میں کبھی نہیں پڑھ سکی. وہ تمام باب سبھی ورق ہیں ابھی تلک بھی جڑے ہوئے. وہ تمام باب سبھی ورق
ہیں ابھی تلک بھی جڑے ہوئے، میرا عہد دید بھی آج تک انہیں وہ جدائی نہ دے سکا جو ہر ایک کتاب کی روح ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کتاب میں میرے روز و شب کی اذیتیں، وہ ملامتیں، وہ ندامتیں کسی حاشیے پہ رقم نہ ہو۔ مجھے خوف ہے کہ کتاب میں میرے روز و شب کی اذیتیں، وہ ندامتیں، وہ ملامتیں کسی حاشیے پہ رقم نہ ہو۔ میں اسیر حلقے بزدلی، وہ کتاب کیسے پڑھوں گی میں، وہ کتاب کیسے پڑھوں گی میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ وہ ایک نظم ہے جو میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، لیکن کامنا کا اصرار ہے کہ میں وہ آپ کو پھر سنا دوں۔ ہماری بھی گزارش ہے، ہماری بھی گزارش ہے۔ اچھا دیکھیے ضرور۔ اچھا شکریہ بہت بہت۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ فرمائش کریں زہرا صاحبہ سے اس نظم کی۔ شکریہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔ اچھا وہ بھی سنا، اچھا سنا دی۔ یہ اس لڑکی کی نظم ہے جسے پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج کل یہاں بھی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے کہ جب جنس معلوم کر لی جاتی ہے کہ لڑکی ہونے والی ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نظم اسی لڑکی کی زبان سے ہے۔ وہ کہتی ہے، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں۔ میرا قد جو تھوڑا سا، گر میرے نقش ابھر آتے، گر میرے نقش ابھر آتے، وہ پھر بھی لہو سے بھر جاتے۔ میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا، میرا قد جو تھوڑا سا بڑھتا، میرے باپ کا قد چھوٹا پڑتا۔ میری چنی سر سے ڈھلک جاتی، میرے بھائی کی پگڑی گر جاتی۔ میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی۔ میری آنکھیں روشن ہو جاتی، میری آنکھیں روشن ہو جاتی، تیزاب کا سرما لگ جاتا۔ میری آنکھیں روشن ہو جاتی، تیزاب کا سرما لگ جاتا، سٹے وٹے میں بٹ جاتی، ہر خواب ادھورا رہ جاتا۔ تیری لوری سننے سے پہلے، تیری لوری سننے سے پہلے خود اپنی نیند میں سو گئی ماں۔ انجان نگر سے آئی تھی، انجان نگر میں کھو گئی ماں، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، تیرے کچے خون کی مہندی میری پور پور میں رچ گئی ماں، میں بچ گئی ماں، میں بچ گئی۔ نام میرا ہے گل بادشاہ، عمر میری ہے 13 برس، اور کہانی میری عمر کی طرح سے منتشر منتشر، مختصر مختصر۔ میری بے نام بے چہرہ ماں بے دوا مر گئی، باپ نے اس کو برقعے میں دفنا دیا، اس کو ڈر تھا کہ منکر نکیر میری اماں کا چہرہ نہ دیکھے۔ باپ کا نام زرتاج گل، عمر 32 برس، وہ مجاہد شہادت کا طالب راہ حق کا مسافر ہوا، اور جام شہادت بھی اس نے میرے چاچا کے ہاتھوں پیا جو شمالی مجاہد تھا اور 5 وقتہ نمازی بھی تھا اور حاجی بھی تھا۔ تو مسئلہ اس شہادت کا پیچیدہ ہے، اس کو بہتر یہی ہے یہیں چھوڑ دیں۔ اب بہرحال بابا تو جنت میں ہے، اس کے ہاتھوں میں جام طہور، اس کی باہوں میں حور و قصور، میری تقدیر میں بم دھماکے دھواں، پگھلتی ہوئی یہ زمین بکھرتا ہوا آسماں۔ بعد از مرگ وہ زندہ ہے، زندگی مجھ سے شرمندہ ہے۔ کل سر شام دشمن نے آتے ہوئے بم کے ہمراہ برسا دیے،
مجھ پہ کچھ پیلے تھیلے، جن سے مجھ کو ملے گول روٹی کے ٹکڑے، ایک مکھن کی ٹکیا، ایک شربت کی بوتل، مربے کا ڈبہ۔ اس کے بدلے میں وہ لے گئے میرے بھائی کا دست مشقت، جس میں منت کا ڈورا بندھا تھا، میری چھوٹی بہن کا وہ پاؤں جس سے رنگے ہنا پھوٹتا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ امن کی جنگ ہے، اور امن کی جنگ میں حملہ آور صرف بچوں کو بے دست و پا چھوڑتے ہیں، ان کو بھوکا نہیں چھوڑتے۔ آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ میں دہکتے پہاڑوں میں تنہا اپنے ترکے کی بندوق تھامے کھڑا ہوں، تماشائے اہل کرم دیکھتا تھا، تماشائے اہل کرم دیکھتا ہوں۔ نام میرا ہے گل بادشاہ، عمر میری ہے 13 برس، اور کہانی میری عمر کی طرح سے منتشر منتشر، مختصر مختصر۔ اب ایک چھوٹی سی نظم میں آپ کو اور سنا دوں۔ آج کل آپ نے سب جانتے ہیں ڈرون حملے بہت ہو رہے ہیں ہمارے یہاں۔ اس میں یہ ہے کہ 2-1 دہشت گرد مارے جاتے ہیں اور 8-10 لوگ یوں مر جاتے ہیں، بچے بھی عورتیں بھی، جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ گاؤں کے سارے بچے مل کر کاغذ کے ٹکڑے چن چن کر بے آواز جہاز بناتے، شور مچا کر اس کو اڑاتے۔ کبھی کبھی یہ اڑن کھٹولا اماں کے سر پر گر جاتا، کبھی یہ اتنا اونچا اڑتا پیڑوں کی شاخوں میں الجھتا، کبھی یہ اڑتے اڑتے آ کر گھر کی نیچی چھت پہ اترتا۔ گاؤں میں اب کوئی بھی نہیں ہے، ماں نے نیچی چھت کا دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، ماں نے نیچی چھت کا دوپٹہ اوڑھ لیا ہے، پیڑ نے اپنا رشتہ جڑ سے توڑ دیا ہے، پیڑ نے اپنا رشتہ جڑ سے توڑ دیا ہے۔ گاؤں میں اب بچے بھی نہیں ہیں، آس پڑوس میں جو باقی ہیں وہ کچھ گمسم سے رہتے ہیں۔ جب بھی ہوا ملبے سے کاغذ لے آتی ہے وہ اس کو تکتے رہتے ہیں، بے آواز جہاز بنانا بھول گئے ہیں، شور مچانا بھول گئے ہیں۔ بہت بہت نوازش، شکریہ۔ کیا سنا بتائیے، آپ کچھ بتائیے۔ جی ایک غزل سنا دیتی ہوں، بڑی مہربانی۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، اور سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، اور سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں، تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، تو خداوندہ جلیل و معتبر
دانا و بینا منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر، کوئی دستور نافذ کر۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ کیا بیٹے؟ وہ پوری یاد نہیں ہے لیکن میں اچھا دیکھیے مل جائے تو سنا دیتی ہوں، لیکن ایک اگر یاد آ جائے تو اس میں ہے نہیں۔ کون سی؟ ایک گھر تھا، ایک میدان تھا، کچھ کھیت تھے، کھلیان تھا، چلتی سڑک بھی ساتھ تھی۔ وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی، وہ گھر میں تنہا تو نہ تھی، جھولے میں ایک بچہ بھی تھا، پنجرے میں ایک طوطا بھی تھا، اور طاق میں قرآن تھا جس پر اسے ایمان تھا۔ چولہے کو سلگاتی تھی وہ، بچے کو بہلاتی تھی وہ، طوطے کو سکھلاتی تھی وہ، اچھے میاں مٹھو کہو بھیجو نبی جی برکتیں، بھیجو نبی جی رحمتیں، آل نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ۔ اس دن نہ جانے کیا ہوا، ٹھوکر سے دروازہ کھلا، ایک جانور انسان نما کمرے میں آتا ہی گیا، ہر شے پہ چھاتا ہی گیا، چادر جو سر سے کھنچ گئی، قرآن کا چہرہ ڈھک گئی، روٹی توے پر جل گئی، ہانڈی ابل کر رہ گئی، بچے کا جھولا گر پڑا، طوطا پھڑک کر چیخ اٹھا بھیجو نبی جی برکتیں، بھیجو نبی جی رحمتیں، آل نبی کا واسطہ، آل نبی کا واسطہ۔ پر کوئی آیا ہی نہیں، پر کوئی آیا ہی نہیں۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا سنا۔